میرے والد زمیندار کے مال مویشیوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ان کے ماتحت 3-4 نوکر تھے جو مویشیوں کو چارہ ڈالتے اور گوبر وغیرہ صاف کرتے اور روز باڑے کو دھوتے تھے۔ والد صاحب کا کام ان چاکروں کی نگرانی کرنا تھا تاکہ وہ وقت پر مویشیوں کو چارہ ڈالیں، ان کو دھوپ سے چھاؤں میں باندھیں اور ان کی دیکھ بھال میں کوتاہی نہ کریں۔ والد صاحب دیانتدار تھے۔ زمیندار کی نگاہوں میں ان کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ اپنے عزیزوں کی طرح وہ میرے ابا کو عزیز رکھتے تھے اور اتنا خیال رکھتے تھے کہ لگتا تھا جیسے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں۔ میں ان کو چاچا چاچی کہتی تھی۔ میرا آنا جانا چاچی کے گھر رہتا تھا۔ ان کی ایک بیٹی صبا میری ہم عمر تھی۔ ہمارا بچپن ساتھ گزرا۔ صبا بہت اچھی لڑکی تھی۔ اس میں غرور نام کو نہیں تھا۔ وہ مجھے اپنی بہنوں جیسا سمجھتی تھی۔ اس کی والدہ جب عیدین پر اس کے لیے نئے نئے کپڑے سلواتی تو میرے لیے بھی نیا جوڑا چوڑیاں وغیرہ لاتی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے ان کا گھر اپنا گھر ہی معلوم ہوتا تھا۔ جن دنوں میں نے 8ویں جماعت پاس کی، اچانک ابا نے مجھے اسکول جانے سے منع کر دیا، کیونکہ مڈل اسکول تو گھر کے پاس ہی تھا اور ہم پیدل چلے جاتے تھے، لیکن گرلز ہائی اسکول ندی پار تھا، پل کراس کر کے جانا پڑتا تھا۔ صبا تو کار میں چلی جاتی تھی اور والد صاحب کو یہ پسند نہیں تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ روز کار میں چڑھ بیٹھوں، لہٰذا انہوں نے مجھے آگے پڑھنے سے روک دیا۔ اس بات کا مجھے اس قدر صدمہ ہوا کہ میں نے 2 دن تک کھانا نہیں کھایا، روتی رہی۔ ابا پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ جب صبا کو اسکول جاتے دیکھتی تو دل حسرت سے پھٹنے لگتا۔ کیا بتاؤں کہ کتنا صدمہ تھا۔ کلاس میں اول پوزیشن لیتی تھی۔ پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ رات میں اگر دیا بجھ جاتا تو چاند کی روشنی میں پڑھتی تھی۔ میری نظر عقاب جیسی تیز تھی، چاند کی روشنی میں بھی پڑھ سکتی تھی۔ 9ویں کلاس شروع ہو گئی۔ روز صبح اسکول کے بارے میں آ کر نت نئی باتیں بتاتی کہ بہت وسیع اور خوبصورت اسکول ہے، گراؤنڈ درختوں اور سبزے سے بھرے ہوئے ہیں، جہاں ہیڈ مسٹریس نے کیاریاں پھولوں سے سجائی ہیں۔ آس پاس کی بستی سے بھی لڑکیاں پڑھنے آتی ہیں۔ استانیاں بہت اچھی ہیں اور دھیان سے پڑھاتی ہیں۔ ایک دن ان کے اسکول میں مینا بازار تھا۔ میرا جی چاہا کہ اڑ کر پہنچوں اور مینا بازار کی رونق دیکھوں، مگر ابا کی وجہ سے جانے سے معذور تھی، کیونکہ انہوں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ اب زیادہ باہر نہیں آنا جانا، کہ اب تم بڑی ہو گئی ہو۔ ناچار دل محسوس کر رہ گئی۔ جب صبا نے بلوایا کہ آج تو چلو مینا بازار اور ابا نے جانے نہیں دیا، تب سوچا کہ ایسی مجبور زندگی سے جینے کا کیا فائدہ ہے، اس سے تو مر جانا اچھا ہے۔ جب والد باڑے کی طرف چلے گئے تو میں بھی افسردگی کے عالم میں گھر سے نکل گئی اور سیدھی ندی کی راہ لی۔ ندی کافی چوڑی تھی، پانی سے لبالب بھری ہوئی تھی۔ بس میں نے پل پر کھڑے ہو کر تھوڑی دیر سوچا اور پھر آنن فانن اس میں چھلانگ لگا دی۔ میری خوش قسمتی کہ اسی وقت مجھے پانی میں چھلانگ لگاتے ہوئے کاشف نے دیکھ لیا۔ وہ اپنی بہن کو اسکول پہنچا کر واپس گھر کو لوٹ رہا تھا۔ کاشف صبا کا بڑا بھائی تھا۔ اس نے جو مجھے ندی میں گرتے دیکھا تو دوڑ کر آیا اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ وہ بہت اچھا تیراک تھا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے مجھے پکڑ لیا اور ڈوبنے سے بچا لیا۔ وہ مجھے اٹھا کر پل پر لے آیا اور پھر اپنی گاڑی میں ڈال کر گھر پہنچایا۔ والد صاحب کو خبر ہو گئی، دوڑتے ہوئے باڑے سے گھر پہنچے۔ دیہات کے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی پانی میں گر جائے تو اسے موجوں سے نکال کر کیا تراکیب کرنی ہوتی ہیں اور زندگی کیسے بچاتے ہیں۔ آنے سے پہلے کاشف نے وہ تراکیب کر لی تھی اور اب میں چارپائی پر لیٹی سانس لے رہی تھی۔ بلا شبہ ابا مجھ سے پیار تو کرتے تھے، اس حال میں دیکھا تو رو پڑے۔ کاشف نے جا کر ڈیرے پر چچا جی کو خبر کر دی تھی۔ وہ بھی کاشف کے ساتھ میری خیریت دریافت کرنے کے لیے آ گئے اور پوچھا کہ بٹیا کا کیا حال ہے، اگر ہسپتال لے جانا ہے تو گاڑی باہر کھڑی ہے، اس کو ابھی لیے چلتے ہیں، یہ اب ٹھیک ہے، سانس بحال ہو گیا ہے، میں نے پیٹ سے پانی نکال دیا ہے، ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاشف نے ارد گرد سے بے نیاز ہو کر جواب دیا تو میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ابا نے شکریہ ادا کیا اور چچا جی یہ کہہ کر چلے گئے، اگر روپے چاہیے یا گاڑی اور ڈرائیور کی ضرورت ہو تو بلا تکلف آ جانا۔ جب میری حالت ذرا سی بہتر ہوئی تب والد نے پوچھا، تم نے ندی میں کیوں چھلانگ لگائی تھی؟ میں نے کہا، آپ نے مجھے اسکول جانے سے روکا ہے جبکہ میں پڑھنا چاہتی تھی۔ میں ایک اچھی لڑکی ہوں ابا، آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی۔ یہ سن کر والد صاحب خاموش ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد صبا کے گھر گئی۔ اس کے والد نے بھی یہی سوال کیا،
تو میں نے ان کو بتایا کہ ابا نے مجھے ہائی اسکول جانے سے منع کیا ہے، جبکہ میرا خواب تھا کہ ہائی اسکول پڑھوں گی۔ اسی وجہ سے میں نے خود کو موت کے حوالے کرنا چاہا کہ بغیر پڑھائی انسان کی عزت نہیں، اور لڑکیوں کی تو زندگی ہی مٹی میں مل جاتی ہے، وہ اگر پڑھی لکھی نہ ہو۔ زمیندار کے دل پر میری بات کا بہت اثر ہوا۔ اسی وقت والد کو بلوا کر کہا، غلام رسول، تم نے حلیمہ کو اسکول سے روک کر بڑی غلطی کی ہے، یہ تو اول پوزیشن لینے والی بچی ہے، میرا کہا مانو تو اسے اسکول بھیجو۔ زمیندار کی بات کون ٹال سکتا تھا، جبکہ والد صاحب کے لیے تو ان کا کہا حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ ناچار انہوں نے مجھے آگے پڑھنے کی اجازت دے دی اور 9ویں میں داخل کرا دیا۔ مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی تھی، ایسے ہواؤں میں اڑتی پھرتی تھی جیسے سوکھے دھانوں پانی پڑ گیا ہو، میرے تو نصیب ہی جاگ گئے تھے۔ تبھی میں نے اپنے دل میں عہد کر لیا تھا کہ جس خوف سے ابا مجھے تعلیم سے روک رہے تھے، میں کبھی بھی ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی، اور پڑھائی کے علاوہ کسی بھی خیال کو اپنے دل و دماغ میں نہیں لاؤں گی۔ یہ ایک بہت بڑا احسان تھا جو انہوں نے مجھ پر کیا تھا، اس احسان کو بھلا کیوں کر بھلا سکتی تھی میں۔ ہمہ تن میں پڑھائی میں لگ گئی اور ہرگز کتابوں کے علاوہ ادھر ادھر دھیان کو بھٹکنے نہیں دیا۔ ہمارے گھر ویسے بھی محلے کا کوئی لڑکا نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ کسی رشتہ دار لڑکے کو بھی گھر کی دہلیز پار کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن کاشف بچپن سے آیا کرتا تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا اس کی ماں سخت بیمار ہو گئی تھی۔ جب امی نے چاچی کی بیماری کی وجہ سے اسے پالا، تب سے وہ امی کو ماں جی کہتا تھا اور جب چاہتا امی کے پاس آ جاتا۔ میرا ایک بھائی اس کا ہم عمر تھا جس سے اس کی دوستی تھی، وہ بلال سے ملنے آتا تھا، یہ ایک معمول تھا۔ چھٹی کے روز اگر کاشف بلال سے ملنے نہیں آتا تو والدہ بلواتی کہ کاشف کیوں نہیں آئے، وہ ہمارے گھر کے فرد جیسا جو تھا۔ امی نے اسے پالا تھا تو اولاد کی طرح میرے والدین کاشف سے پیار بھی کرتے تھے، جبکہ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ شکیلہ بی بی کا بڑا احسان ہے کہ اس کی دیکھ بھال نے مجھے اور میرے بیٹے کو نئی زندگی عطا کی، ورنہ تو میں مر چکی ہوتی۔ کاشف نے میری جان بچائی تھی۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس کے ابو کا میرے ابا نے کہنا مانا اور اسکول بھجوانا شروع کر دیا۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ بلا شبہ کاشف روز آتا، مگر میں اس سے ہم کلام نہیں ہوتی تھی۔ ادب اور شرم و حیا میری گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلتی تھی، گھر کے کاموں میں والدہ کی مدد کرتی تھی۔ میری ہر عادت کاشف کو اچھی لگتی تھی، جس کا تذکرہ وہ اپنی بہن صبا سے کرتا تھا، جو میری بچپن کی سہیلی تھی۔ میں نے غریب گھرانے میں جنم لیا، مگر عادتیں امیروں کی بچیوں جیسی تھیں۔ ہر روز نہانا، کپڑے بدلنا اور صاف ستھرا رہنا۔ میں کسی طرح بھی غریب گھر کی نہیں لگتی تھی۔ کاشف بھی مجھے نیک نیت اور مختلف قسم کا لڑکا لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا وہ عام لڑکوں کی طرح ہر لڑکی کو نہیں دیکھتا، اور نہ ہی وہ ان مردوں میں سے تھا جو عورت کو کھلونا جان کر کچھ عرصہ کھیلتے ہیں، پھر اس کے کل پرزے علیحدہ کر کے توڑ پھوڑ کر پھینک دیتے ہیں، ایک بے جان گڑیا کی طرح۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ ان پجاریوں میں سے ہے جو ہزاروں میں سے صرف ایک مورتی کو پسند کرتے ہیں اور اس کو من مندر میں سجا لیتے ہیں۔ اس نے بھی چپکے سے مجھ بے زبان مورتی کو ہمیشہ کے لیے اپنے من مندر میں سجا لیا۔ وہ اکثر امی سے کہتا، مجھے ایسی شریک حیات کی تمنا ہے جو بہت اونچے خیالات کی مالک نہ ہو۔ کبھی میرے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں آیا کہ وہ ایسا میرے لیے کہتا ہوگا۔ ہمارے طبقے میں بہت فرق تھا، بلکہ زمین و آسمان کا فرق تھا۔ وہ مالک تھے اور ہم نوکر۔ یہ تو چچا جی کی مہربانی تھی کہ وہ ہمیں اس فرق کا احساس نہیں دلاتے تھے، لیکن انسان کو خود بھی تو اپنی حدود اور حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے، سو ایسا سوچنا حماقت کے سوا اور کیا تھا۔ ایک روز کاشف ہمارے گھر آیا۔ امی ابا کسی عزیز کی وفات میں گئے تھے۔ موقع دیکھ کر میں نے کہا، کاشف، امی تمہاری بات مانتی ہیں، ان کو کہنا مجھے میٹرک کے بعد بھی پڑھنے دیں۔ دوسری لڑکیاں پڑھیں نہ پڑھیں، وہ تو پیار وغیرہ کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں، مگر میں ویسی نہیں ہوں، پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ میٹرک کر لو پھر بات کریں گے، ابھی سے بات کرنا بیکار ہوگا۔ جب میں نے میٹرک کر لیا، ایک دن کاشف نے ایک اچھی کتاب پڑھنے کو دی اور کہا کہ یہ تمہارے لیے صبا نے بھجوائی ہے، لیکن اس میں خط بھی ہے۔ میں نے کتاب تو لے لی۔ وہ چلا گیا۔ جب کتاب کھولی تو اس میں کاشف کا خط تھا۔ لکھا تھا، حلیمہ، میں تم کو شریک حیات بنانا چاہتا ہوں،
اگر تم اس بات سے خوش ہو تو مجھے تمہارا وعدہ چاہیے، اور اگر انکار کرنا ہے تو خفا مت ہونا، بلکہ یہ خط مجھے واپس کر دینا اور کسی سے ذکر بھی مت کرنا، میری عزت رکھ لینا۔ خط پڑھ کر میں پسینہ پسینہ ہو گئی۔ اپنے والد کا چہرہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا، اور دل میں کیا ہوا خود سے وہ عہد کہ کبھی بھی ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی کانوں میں گونجنے لگا۔ اگلے دن جب اس نے جواب مانگا تو میں نے ذرا غصے سے کہا، کاشف میں کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ وہ بجھ گیا اور کہا، میں بہت پچھتا رہا ہوں، اے کاش میں اپنی عزت اس خط کی صورت میں تمہارے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ اگلے دن میرے والدین انتقال والے گھر میں چند دنوں کے لیے رہنے چلے گئے تھے۔ میرے ماموں فوت ہو گئے تھے جو دوسرے گاؤں میں رہا کرتے تھے، ان کا جانا بہت ضروری تھا۔ جاتے ہوئے وہ کاشف کو کہہ کر گئے کہ ہمارے گھر کا خیال رکھنا، میں اور چھوٹا بھائی گھر میں تھے۔ کاشف نے ہمارا اپنے ملازموں کے ذریعے بہت خیال رکھا، پر اس نے ہمارے گھر آنا بند کر دیا۔ کئی دن تک وہ نہیں آیا تو میں پہلی بار بے قرار ہو گئی۔ اپنی ایک سہیلی ہاجرہ سے ذکر کیا جو ساتھ والے گھر میں ہی رہتی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم مجھے خط لکھ دو، یعنی معافی نامہ، تاکہ میں اس تک پہنچا دوں، اس کا دکھ کم ہو جائے گا۔ میں نے خط لکھا، کاشف میں پیار محبت کے چکر میں نہیں پڑ سکتی، کیونکہ ایک تو ہم غریب لوگ ہیں، پھر اس سے باپ اور بھائی کی عزت پر داغ لگ جاتا ہے۔ میں اپنے ابا کی نافرمانی نہیں کر سکتی، میرے نصیب میں جو لکھا ہوگا وہی ملے گا۔ میں تم سے معذرت کرتی ہوں، اور تم کو صدمہ پہنچانے کا مجھے بھی دکھ ہے، مجھے معاف کر دینا۔ میرا خط پڑھ کر وہ بہت مایوس ہو گیا۔ والدین سے اصرار کیا کہ وہ اپنے چچا کے پاس پڑھنے کے لیے لندن جانا چاہتا ہے۔ تب اس کے والد نے اسے دور لندن بھیج دیا۔ اس نے ہاجرہ کو بتایا تھا کہ اس کا ویزا لگ گیا ہے، وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا، مگر ہاجرہ نے مجھے نہیں بتایا۔ وہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ میں اس سے ملوں، اور وہ چلا گیا، اور مجھے میٹرک کے بعد گھر بٹھا دیا گیا۔ 4 سال کا عرصہ گزر گیا، اور کاشف کی یاد میرے نہ چاہنے پر بھی ہر وقت میرے دل پر پہرا دیتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس سے محبت نہ کروں، پر مجھے تو اس سے عشق ہو گیا تھا۔ میں نے اسے بہت یاد کیا، یہ سوچے بغیر کہ اب میں اسے یاد ہوں بھی یا نہیں۔ پھر اچانک ایک دن کاشف لوٹ آیا۔ وہ تو کافی بدل گیا تھا اور بہت خوبصورت ہو گیا تھا۔ ہمارے گھر آیا میرے والدین کو سلام کرنے، مگر میری ہمت نہیں پڑی کہ اس کی طرف دیکھوں یا بات کروں، کیونکہ وہ مجھے اجنبی لگا۔ ایک بار بھی اس نے مجھ سے بات تو دور، نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ آج پہلی بار لگا کہ وہ بہت اونچے لوگ ہیں، ہمارا ان کا کیا مقابلہ۔ پھر ایک دن کاشف کی بہن صبا نے یہ خبر سنائی کہ وہ لوگ کاشف کی ہونے والی دلہن دیکھنے کل جا رہے ہیں، اور جلد ہی شادی طے ہونے والی ہے۔ صبا کی خوشی مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ میں ساری رات کروٹ لیے روتی رہی، پھر خود کو یہ سمجھا کر تسلی دی کہ ایک آزاد ماحول میں سالوں گزارنے کے بعد کاشف کو مجھ جیسی گاؤں کی لڑکی کیسے بھا سکتی ہے۔ اب تو کاشف کی سوچ کا دائرہ وسیع ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اب کاشف شکر کرتا ہو کہ اس وقت میں نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ پھر وہ کیا کرتا بھلا آج، مجبوراً اپنا عہد توڑتا۔ بس وہ کاشف کی چند دن کی محبت میں نے اس رات اپنے دل میں دفن کر دی۔ اگلے دن میں بڑی بے چینی سے صبا کا انتظار کرنے لگی کہ وہ بس خوشخبری لے کر آتی ہی ہوگی۔ پھر اسی دن وہ انہونی ہو گئی۔ دروازہ کھٹکا، میں نے کھولا تو سامنے چچا اور چاچی جی صبا کے ساتھ کھڑے تھے۔ میری تو حیرت کی انتہا نہیں تھی کہ چچا جی اور چاچی میرا رشتہ لینے کے لیے آئے تھے، اور صبا مجھے شوق اور شرارتی نظروں سے یوں دیکھ رہی تھی کہ جیسے ان دونوں بہن بھائی نے مجھے خوب بیوقوف بنایا ہو۔ امی ابو کی تو باتیں کھل گئیں اور انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ وہ زمیندار اور ہم چاکر، مگر مجھ میں جانے انہیں کیا گن نظر آئے کہ بیٹے کی ضد سے ہار مان لی، اور یوں میں زمیندار گھرانے کی بہو بن گئی۔ کاشف اب میرے شوہر ہیں، وہ ایک بہت اچھے انسان ہیں اور مجھے بہت چاہتے ہیں۔ ان کی محبت کا ہر رنگ میرے چہرے پر دکھتا ہے۔ ان کی چاہت نے امیری اور غریبی کا فرق مٹا دیا۔ پھر میری خواہش پر مجھے پڑھنے کو کالج میں بھی داخل کرا دیا۔ میں نے گریجویشن کر لی۔ روز ڈرائیور گاڑی پر مجھے کالج چھوڑنے اور پھر لینے جاتا تھا۔ والدین غریب ضرور تھے، مگر شریف اور عزت دار تھے، اور پہلے وقتوں میں دولت سے زیادہ شرافت کو اہمیت دی جاتی تھی۔ اے کاش
کہ آج بھی انہیں اقدار کو عزیز رکھا جائے اور دولت ہی کو سب کچھ نہ سمجھا جائے، کیونکہ آدمی کی قدر و قیمت شرافت سے ہوتی ہے، دولت اور روپے پیسے سے نہیں، یہ تو آنی جانی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں نے دولت کا لالچ نہیں کیا، خدا نے میرے نصیب میں خود ہی دولت اور ایک اچھا خاوند لکھ دیا تھا، سو از خود مجھے مل گیا۔ ان نعمتوں کے لیے میں رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اسے لائک کر دیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ شکریہ۔